الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 57 تک کی تلاوت کی ہے. اس سے پچھلا ہمارا جو درس ہوا تھا وہ اس سے بالکل متصل پچھلی جو آیات ہیں ان کا درس تھا. اس میں جو چیز ہم نے سمجھی تھی یا اس درس کا موضوع جو تھا وہ تھا اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اس اطاعت کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا وہ یہ بات سمجھی تھی کہ ایمان اگر واقعی صحیح ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے اور وہ دل کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہو گیا ہے، تو اس ایمان کا جو لازمی نتیجہ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جس کے اندر وہ ایمان پیدا ہوا ہے، اگر وہ ایمان شعوری ہے، سوچ سمجھ کر پہچان کے ساتھ وہ اس منزل تک پہنچا ہے، تو یہ بات جو ہے نا یہ بات طے شدہ ہے کہ اب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرے گا. یعنی یہ ایمان کے اندر یہ بات موجود ہے، یا ایمان کے لازمی نتیجہ یہ موجود ہے. اگر تو وہ شعور کے ساتھ نہیں ہے، سمجھ کے ساتھ نہیں ہے، ایسے ہی بندہ کہہ رہا اور بات. لیکن اگر وہ واقعی جو ہے نا اسے شعور کے ساتھ یہ ایمان کی منزل تک پہنچا ہے، اس نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے اور ایمان کے جو دوسرے تقاضے ہیں ان کو اس نے سمجھا ہے، اور اس کے دل کی حالت اور زبان ان میں تضاد نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہے، جو کچھ دل میں ہے وہی زبان پر آ رہا ہے.
تو پھر اس ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اطاعت کے لیے تیار ہے، اور وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کریم کے اندر ایمان کے بعد جس چیز کا ذکر ہے نا وہ یہی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول، آمن الرسول بما انزل الیہ، جو اس کی طرف نازل کیا گیا، جو اس کی طرف نازل ہوا، والمؤمنون، اور پھر دوسرے ایمان والے۔ دیکھیں سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان پر جب فرشتہ وحی لے کر آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس بات کا دل میں یقین پیدا ہونا کہ یہ واقعی فرشتہ ہے، یہ جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے یہ واقعی اللہ کا پیغام ہے۔ ورنہ کوئی چیز بھی بندے کے دماغ میں آ سکتی ہے نا کہ یار یہ پتہ نہیں میرا وہم ہی ہے، دھوکہ ہے، خواب ہے، یا یہ کوئی شیطان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یقین رسول کو حاصل ہوا، اور وہ اس قرآن پر جو ہے وہ ایمان لائے، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا یہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے اور یہ وحی ہی کر رہا ہے میری جانب۔ اب آگے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ تو سب پھر اسی ایمانیات کے حوالے سے ہے نا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اب آگے کیا بات ہے؟ قالو، اور وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، یعنی وہ ایمان لائے ہیں تو اب ایمان کے ساتھ ہی یہ بات جڑی ہوئی ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ تو یہ سننا اور اطاعت کرنا جو ہے نا یہ ایمان کے ساتھ ہی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اور اللہ دونوں کی اطاعت جو ہے نا وہ یہ غیر مشروط ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، کوئی اس کے اندر استثناء نہیں ہے کہ ہم کوئی بات مانیں گے کوئی نہیں مانیں گے، جو دل میں اچھی لگے گی مانیں گے، نہیں پسند آئے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ البتہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط نہیں، کسی کی بھی نہیں ہے، نہ حکمران کی، نہ پیر کی، نہ عالم کی، نہ کسی ماں باپ کی، نہ شوہر کی، ٹھیک ہے نا؟ کسی کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بات میں نے عرض کی تھی کہ اصولی طور پر تو اللہ کی اطاعت پہلے ہے اور رسول کی اطاعت بعد میں ہے۔ قرآن کریم میں ایسے آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، لیکن عملی اعتبار سے اطاعت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اطاعت ہے کسی حکم کی، اور ہم میں سے کسی کو اللہ نے حکم دیا ہی نہیں ہے براہ راست، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی کسی صحابی کو براہ راست اللہ نے مخاطب نہیں کیا، براستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب کیا نا۔ تو ہم تو رسول کی زبان کی تصدیق کر رہے ہیں نا، رسول کے قول کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس نے بھی سنا ہے، ہم نے تو خیر ان بہت یوں سمجھ لیں کہ درمیان میں لنکس آ جاتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس نے بھی قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کر کے مانا ہے، اس کی تصدیق کر کے جو ہے وہ مانا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی علم نہیں۔
تو گویا جب وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مان رہا ہے اور قرآن کی بات کو اللہ کی بات سمجھ رہا ہے، تو یہ بات تو اسے ملی ہے اللہ کے رسول سے. تو عملی اعتبار سے جو اطاعت ہے وہ ہے جو ہے نا وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ جو سمجھ لیں کہ اطاعت رسول ہے یہ پوری زندگی میں ہے. اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ایک ایمان والا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد کرتا ہے. لیکن عام طور پر ہمارا جو یوں سمجھ لیں کہ زوال آیا ہے، تو اس زوال کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہم نے رسول کی اطاعت کو بھی نماز تک، روزے تک، حج زکوٰۃ تک، وہ جن کو ہم مذہب کہتے ہیں جن چیزوں کو، ان تک ان کو جو ہے وہ محدود کر دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے ان معاملات کے اندر. اور باقی جو پہلو ہیں نا ان کو ہم نے جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ نظر انداز کر دیا ہے، یا ان کی ہمارے ہاں اہمیت نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں میں بھی رسول کی اطاعت جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی نماز میں ضروری ہے، جتنی روزے میں ضروری ہے، جتنی حج میں ضروری ہے نا، ان میں بھی اتنی ہی ضروری ہے. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر صرف مسجد آباد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، نمازیں ہی سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، روزے یا حج یہ چیزیں نہیں بتانے کے لیے آئے تھے. یہ صحیح ہے، یہاں بھی اطاعت ہونی چاہیے، یہاں بھی مطالبہ اطاعت کا اسی طرح ہے جس طرح اور کسی جگہ کے اوپر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا جو سفر ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ اگر توجہ فرمائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے سے کٹ کر غار حرا میں گئے ہوئے تھے. یعنی یہ غار حرا کیا تھا، جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے کہہ دیتے ہیں جی وہ خانقاہ، یہ خانقاہوں کا تصور اسی طرح کا، یعنی باقیوں سے علیحدہ ہو کے اپنا ایک سلسلہ جو وہ شروع کر لو، یہ وہ غار حرا تھا. اس طرح کی تو خانقاہیں یار میرے حال میں اب ہے بھی نہیں، اب تو خانقاہوں میں بھی کافی بندے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں گئے تھے نا غار حرا کے اندر. مطلب یہ ہے کہ وہ علیحدگی، لوگوں سے علیحدگی. اب وہاں وہی نازل ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا نہیں گئے، بلکہ پھر آپ کا جتنا بھی ٹائم ہے یا حیات کا جتنا بھی، حیات دنیوی کا جتنا بھی حصہ ہے، یہ پھر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گزرا ہے. اور آپ نے اس وحی کے مطابق اپنی ذمہ داریاں لوگوں کے اندر جو ہے وہ ادا کی ہیں. یہاں تک کہ کئی سارے مراحل ہیں جن سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو اب وہ علیحدگی کو ذرا دیکھیں کہ کہاں وہ آپ کو علیحدگی پسند تھی، لیکن جو وحی نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو جد و جہد کی ہے یا جو کچھ بھی کیا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ ایک حکمران کے طور پر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی قبیلے کے بھی سردار نہیں تھے. جو آپ کا قبیلہ تھا اس کے سردار بھی دوسرے تھے، ابو طالب تھے، ٹھیک ہے نا. آپ خود بھی اس قبیلے کے سردار نہیں تھے. ایک عام جس طرح ایک گھرانہ ہوتا ہے نا، اس طرح کی زندگی آپ کی تھی.
اور آپ کو تنہائی پسند تھی. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں انسانوں کی آبادی کا ایک ملک ہے جس کے حکمران ہیں. یہ سارا جو کچھ ہوا ہے یہ قرآن کے تابع ہی ہوا ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی نماز ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا، روزہ رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ قرآن کے تابع ہی ہوا ہے. کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں ہوئی. بلکہ سورہ یونس میں اور جگہوں کے اوپر بھی ہے. سورہ یونس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس طرح کی باتیں ہوئی تو فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو تابع ہوں جو میری جانب وحی ہوتا ہے. یعنی یہ سب کچھ وحی کے تابع ہوا ہے. اور اس کی اہمیت سمجھ لیں. عام طور پر تو پھر وہ اہمیت نہیں ہے ہمارے ہاں. ہمارے تصور اسی طرح کا ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح کوئی بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے یا بہت بڑا پیر ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑی مسجد کا کوئی خطیب ہے، اچھی اچھی تقریریں کرتا ہے، اچھے اچھے واعظ کرتا ہے، نصیحتیں کرتا، ٹھیک ہے نا. اس طرح کا ایک تصور جو ہے وہ یہ صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملک کے حکمران بھی تھے، عدالت کے جج بھی تھے، فوجوں کے سپہ سالار بھی تھے. یہ ساری حیثیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ساری حیثیتیں جو آپ نے اختیار کی ہیں نا یہ اس وحی کے تابع ہی کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وہ نازل ہوئی. اور جس میں سب سے بڑی حیثیت ہے پھر اس ملک کا سربراہ ہونا. چنانچہ جو ہے نا وہ دیکھیں اس کی اہمیت اس کو سمجھیں کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا ان کے لیے جو سب سے بڑا کام تھا، ضروری کام تھا، وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب پر کون ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بعد میں کیا گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ مسئلہ پہلے حل کیا ہے. کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ مسجد نبوی کا امام کون بنے گا، اس ملک کا حکمران پہلے بنے گا، کون بنے گا. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں دیکھیں آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ بڑی سے بڑی آپ کی مسجد ہے، اس کا امام فوت ہو جاتا ہے تو کبھی کسی نے کہا کہ جی پہلے دوسرا امام تا لبو تو انو دفن کرنے دی پریشانی لگ گئی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اگلے حکمران کا تعین کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زخمی ہوئے انہوں نے پہلے جو ہے وہ کمیٹی بنا دی. ہر خلیفہ بعد میں دفن ہوا ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، آپ کے بعد بھی ہر خلیفہ جو ہے اس کو بعد میں دفن ہوا ہے اور اس کے بعد کس نے خلیفہ ہونا ہے یہ تعین پہلے کر لیا گیا. یہ ہے جو اس کی جو ہے وہ اہمیت. اور یہ جتنا بھی عمل ہے یہ سارے کا سارا انجام پایا اطاعت رسول کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے سے جو ہے نا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے. اچھا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں نا ان میں بھی آپ غور کریں گے تو بات شروع ہو رہی ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور جہاں بات ختم ہو رہی ہے وہاں صرف رسول کی اطاعت کا ذکر. اس لیے کہ اس کام میں
اللہ نے تو جو بتانا ہے وہ قرآن کے ذریعے بتا دینا ہے، اور وہ بھی رسول کو ہی بتانا ہے. رسول نے تمہیں بتانا ہے کہ اللہ نے یہ بتا دیا. باقی جو عملاً تمہاری رہنمائی کرنی ہے وہ رسول نے خود کرنی ہے جو تمہارے اندر موجود ہے. لہذا رسول کی اطاعت کرو تو تم اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کے جو ہے وہ مستحق بن جاؤ گے. اچھا جی، اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں. باتیں پھر باقی انشاءاللہ ساتھ ہی آ جائیں گی. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ کوئی اطاعت یہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے آپ کے پاس کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں آپ کی اطاعت کروں گا تو بس بات ختم ہو گئی. نہیں، کرتے رہنا ہے. یعنی جب تک زندہ رہنا ہے مسلسل حالت اطاعت ہی کے اندر جو وہ رہنا ہے. ہاں، یہ بات علیحدہ ہے کہ کبھی گمراہی آ گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے اور انسان اطاعت سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے توبہ ہے اور پھر واپسی ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک میں فرمایا گیا نا کہ لا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کہ کوئی ایمان کے ساتھ شراب نہیں پیتا اور کوئی ایمان کے ساتھ چوری نہیں کرتا اور کوئی ایمان کے ساتھ زنا نہیں کرتا. وہ اس وقت ایمان سے فارغ ہوتا ہے، حقیقت میں ایمان سے فارغ ہوتا ہے. زبان میں تو ہو سکتا ہے وہ چوری کرتے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ٹھیک ہے نا، وہ زبان کی بات نہیں، حقیقی ایمان سے. اور واپس تو تبھی آئے گا جب پلٹے گا. ایسے نہیں کہا کہ دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ 100 بار بھی کرنی پڑ سکتی ہے. 100 بار بھی تم باہر نکلو گے. پھر گاڑی چلاتے ہیں نا تو جتنی دفعہ سڑک سے نیچے گاڑی اتری ہے اتنی دفعہ آپ کو پھر اس کو موڑ کے اوپر لانا پڑے گا نا. تو وہ جتنی دفعہ بھی ہوا ہے اتنی دفعہ اس کو موڑنا ہے. موڑتے موڑتے پھر آپ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شروع کے اندر ڈرائیونگ کرتا ہے اس کی اکثر ادھر اتر گئی، نہیں تو ادھر اتر گئی. پھر چلتے چلتے وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور وہ پھر سیدھی چلانے لگ جاتا ہے. تو جب آدمی شعوری طور پر یہ سمجھے گا کہ نہیں میں نے چلنا تو سیدھا ہی ہے صراط مستقیم پہ، میں اتر گیا ہوں، پھر میں چڑھا ہوں، پھر اتر گیا، پھر چڑھا، پھر اتر گیا، پھر چڑھا، تو آہستہ آہستہ وہ ہاتھ اس کا سیدھا بھی ہو جائے گا، سیدھا چلنے لگ جائے گا. تو یہاں جو بات ہے نا وہ ہے اطاعت کرتے رہنا ہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اطاعت کرتے رہو اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ پھیرا، یعنی اطاعت سے منہ پھیرا، اللہ کی اطاعت یا اللہ کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت سے منہ پھیرا، بلکہ حقیقت میں تو یہاں رسول کی اطاعت ہی کی بات ہو رہی ہے. فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک ان کے اوپر ذمہ داری ہے جو ہم نے ان کے اوپر ڈالا ہے. یعنی رسول کے اوپر ذمہ داری ہے جو ہم نے رسول کے ذمہ لگایا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر ذمہ داری ہے جو ہم نے تمہارے ذمہ لگایا. یعنی اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بات یاد رکھو رسول بھی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہم نے کچھ ان کے ذمہ لگایا. تو فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، بے شک ان پر، یعنی کن پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
ذمہ داری ہے جو ہم نے ان کے ذمے لگا دیا کہ انہوں نے اپنے ذمے جو لگایا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تمہارے ذمے لگایا گیا۔ تم نے اپنا کام کرنا ہے، رسول نے اپنا کام کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو منزل پاؤ گے، تب ہدایت ملے گی، تب منزل پاؤ گے۔ یعنی رسول کی اطاعت کے بغیر تم منزل نہیں پاؤ گے۔ یہاں دیکھیں اطاعت کے اوپر اتنا جو زور ہے نا، یہ بھی آگے جا کے بات کھلے گی، ٹھیک ہے نا۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو منزل تک پہنچو گے، مقصد حاصل کرو گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور اگر تم مطلب یہ ہے کہ اگر تم اطاعت نہ کرو، اپنی مرضی کرنے لگو، تو وما علی الرسول الا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر بات کا سمجھا دینا، پہنچا دینا، اس کے علاوہ ذمہ داری تمہارے حوالے سے پھر ختم ہو گئی۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں تمہاری ذمہ داری واضح طور پر بتا دیں، سمجھا دیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، یہ ہونے والی بات نہیں تھی، لیکن آپ فرض کر لیں کہ اگر رسول اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر تو رسول سے ہی پوچھیں گے، وہ تم سے نہیں پوچھیں گے کہ بھئی رسول نے اپنا کام کیوں نہیں کیا، رسول نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کی۔ اور جو ہے وہ رسول نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر دیا، تو پھر تو تمہاری ذمہ داری میں کمی ہے، تو تمہیں وہ جو ہے نا وہ اپنی جواب دہی کرنی پڑے گی نا۔ قرآن کریم کے اندر ویسے بھی آیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کی ذمہ داری ہے، اور ہر کسی نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تو اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تب تمہاری ذمہ داری ادا ہوگی، تب تم جو ہے وہ منزل کو جو ہے وہ پہنچو گے۔ یہ وہاں بھی آیا، یہ بات جو ہے وہ سورہ مائدہ میں بھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ابلاغ نہ کیا، آپ نے اس ہدایت کو اپنے پاس ہی رکھ لیا، ہم نے تو کہا لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں پر واضح کر دیں، لوگوں کو پہنچا دیں، لوگوں کو بتا دیں، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ان کو سمجھ آ جائے۔ تو اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر تو رسول والا کام تو ہوا ہی نہیں، رسول تو بنایا ہی اس کام کے لیے آپ کو کیا گیا نا۔ تو اب آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب یہ اطاعت جو ہے نا، اس کا بڑے شد و مد کے ساتھ، اگر آپ پچھلا ہمارا درس بھی اس میں جوڑ لیں تو وہ بھی ساتھ ہی ہے، لیکن چونکہ پھر وہ ایک وقت میں ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح، ورنہ وہ بات بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ اطاعت کی تاکید اور اہمیت، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اطاعت جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی اس اطاعت کا، جس کا اللہ اتنا زوردار طریقے سے جو ہے وہ تمہیں تاکید کر رہا ہے، اس کا کیا حاصل ہوگا؟ وہ حاصل اصل کے اندر آج ہمارا جو موضوع ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ اس اطاعت کا حاصل کیا ہوگا۔ اس کا حاصل ہوگا ایک عادلانہ نظام کا قیام، جسے نظام خلافت بھی کہتے ہیں نا، اس کے قیام کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اچھا یہاں اس کی اہمیت سمجھ لیں۔ اللہ نے وعدہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، براہ راست نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ وعدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی، اور وہ وعدہ پورا ہو گیا، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔
وعدہ جو اس طرح کیا گیا ہے نا، اس کا ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر سمجھے بغیر سمجھ نہیں آئے گی یہ بات کی۔ دیکھیں یہ وعدہ کب کیا اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے؟ یہ سورہ نور ہے اور یہ نازل ہوئی ہے جس زمانے میں خندق، غزوہ خندق ہے نا، وہ ہوئی ہے، اس زمانے میں غزوہ خندق کا زمانہ ہے، تھوڑا بعد ہو سکتا ہے، غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنی مستلق ہے، اور اس میں وہ ایک واقعہ افق ہے، اس کا بھی تذکرہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ زمانہ ہے۔ لیکن یہ سمجھیں کہ غزوہ خندق کا زمانہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ زمانہ تھا، مشکل زمانہ تھا ہر اعتبار سے۔ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی مسائل تھے۔ وہ واقعہ جو اکثر و بیشتر لوگ سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، وہ واقعہ اسی زمانے کا ہے۔ یہ خندق کھود رہے تھے صحابہ کرام، جب کسی صحابی نے اپنے بھوک کا جو ہے نا وہ شکوہ کیا، یا اس کا اس طرح کہا کہ بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پتھر جو ہے وہ دکھائے۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف یہ حالات ہے، معاشی حالات تنگی کی طرف ہے، ظاہر ہے شوق سے تو نہیں یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ دشمن جو ہے اس نے پورے عرب سے جو ہے نا وہ ایک لشکر جو ہے وہ 20-22-24 ہزار کا جو ہے وہ تیار کر لیا پورے، اور وہ مدینے کی طرف جو ہے وہ انہوں نے قصد کر لیا، کیونکہ ایک آدمی کا سفر تو نہیں تھا نا، پتہ لگ جاتا ہے پھر اس طرح کہ وہاں وہ تیاری کر رہی ہے، بندے نو تیار کرنا مکے والے کردے سی تے پتہ لگ ہی جاتا سی یہ کرن لگیا۔ تو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کی اطلاع پا کر جو ہے وہ خندق کھودنے کا حکم دے دیا، خندق کھودے، اور وہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی۔ ایک بڑا یوں سمجھ لیں کہ اب یہ خندق جو ہے وہ خود سوچیں کہ یہ خندق اصل کے اندر جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ یہ خود بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مقابلے کی قوت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ ظاہر بات ہے کہ خندق کھودی اس لیے جا رہی ہے کہ دشمن سے ہمارا ٹکراؤ نہ ہو، مڑ بھیڑ نہ ہو جسے کہتے ہیں، وہ پرے رہے۔ تو ویسے بھی اگر کوئی دشمن آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ دروازہ بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لڑنا نہیں چاہتے۔ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، لڑنا نہیں چاہتے۔ ورنہ جب کوئی دروازے پر آ جائے پھر تو کوئی کمزور سے کمزور بندہ بھی جو ہے وہ کہتا ہے جی اب تو لڑنا پڑے گا ہی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ وہ لوط علیہ السلام والی بات ہے نا کہ دروازہ بند کر کے کھڑے ہیں اور وہ انہوں نے گھر کا گھیرا کیا ہوا ہے، یہی تھا نا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے اوپر ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، آپ ڈیوٹیاں لگاتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی۔ یہ ڈیوٹیاں کس لیے تھیں؟ یہ ڈیوٹیاں اس لیے تھیں، اب دشمن خندق کے پار بیٹھا ہوا ہے اور یہاں خندق کے اندر کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر کوئی خندق عبور کرنے کی کوشش کرے، ظاہر ہے وہ جس طرح ایک میدان ہوتا ہے وہاں تو چلتے چلتے سارے ہی داخل ہو جاتے ہیں نا، گزر جاتے ہیں، لیکن یہاں تو اب اس طرح تو جا نہیں سکتے، اتنا گہرا کھڈا ہے، اس میں سے کیسے جائیں گے؟ کوئی ٹرائی کرے گا، کوشش کرے گا، یا کسی جگہ کو مٹی ڈالنے کی کوشش کریں کہ چلیں یہاں مٹی ڈال کے رستہ بنا لیں یا کچھ اس طرح کا، تو اس کو تیر مارو تاکہ وہ
جو ہے نا وہ اس طرح کی کوشش ہی نہ کرے. پتھر مارو، پتھر رکھے ہوئے تھے، تیر جو کسی کے پاس تیر تھے، تیر مارتے تھے. ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اچھا وہ دشمن جو تھا اس نے آ کے پڑاؤ ڈال لیا، بیٹھ گیا. اس زمانے میں اس نے مہینہ بھر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ پڑاؤ کر لیا، ناکہ بندی کر دی. ظاہر ہے اب باہر وہ آ گیا ہے تو اب یہ اندر ہیں. اور معاشی حالات میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، مکہ اور مدینہ یہ کوئی اس طرح کی جگہ تو نہیں تھی یہاں کوئی اپنی پیداوار ہوتی تھی، اس طرح کی چیز نہیں تھی. وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی باہر سے آ گیا. آج بھی آپ دیکھیں، اگر یہ آپ کا جو شہر ہے اس کا صرف پٹرول بند کر دیں چاروں طرف سے، جی یہاں پٹرول نہیں اس شہر میں داخل ہونے دینا، بجلی بند کر دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹرانسپورٹ بند کر دیں کہ جی اس شہر میں نہ کوئی ٹرانسپورٹ داخل ہونے دینی ہے نہ نکلنے دینی ہے، تو آپ خود اس سے جو ہے وہ اندازہ لگا لیں گے کہ کیسے زندگی گزرتی ہے. تو وہ زمانہ تھا کہ یہاں تو کوئی اتنی پیداوار نہیں آئی گئی، اسی سے کام چلتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ معاشی حالات کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ سب کچھ جو ہے وہ بند ہو گیا. اور جیسے جیسے محاصرہ طویل ہو رہا ہے نا، دشمن جو ہے پہلے تو چلو پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، بندہ کہتا آج چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، کیا ہوگا. اب وہ تو بیٹھ گئے. تو جیسے جیسے محاصرہ طویل ہو رہا ہے، یہاں نوٹ کر لیں کہ وہ جو ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی وہ انہی کی لگائی جاتی تھی جنہوں نے اپنی زبان سے کہا ہوا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہاں کو یہودیوں کو نہیں کہتے تھے آگے ڈیوٹی کرو، نہ وہ کرتے تھے. اور یہ نرا یہی نہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، داڑھیاں رکھی ہوئی، سارا کچھ کرنے والے تھے. اچھا اب جب محاصرہ طویل ہو رہا ہے نا تو اب وہ ایمان کی حقیقت بھی نکھر رہی ہے. یعنی اب جیسا ایمان ہے ایسا رویہ بندوں کا بنتا جا رہا ہے. اب وہ محسوس کر رہے ہیں یہ تو بھئی آ گئے، یہ تو نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم مجبور ہو جائیں گے. پرانے زمانے میں قلعوں کی جنگ ہوتی تھی تو اس میں اس طرح کرتے تھے، قلعے کا گھراؤ کر لیا، قلعے والے جو تھے پھر اگر وہ مجبور ہو گئے ہیں اپنی کسی قسم کی بھی ضروریات سے تو پھر وہ خود ہی کھول دیتے تھے کہ بھئی چلو آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ جانے والے نہیں ہیں، یہ تو بہرحال اندر آئیں گے. اور یہ کچھ دن کی بات ہے جیسے کہتے ہیں. بلکہ وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیزیں موجود ہیں. وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ وہ ایک طوفان آیا، کوئی اس طرح کی صورتحال بنی، وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے نا تو پھر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اب بھی سوچتے ہیں کہ وہ گئے نہیں، وہ پھر آ جائیں گے. یعنی کتے سجے کھبے جا کے بہ گیا، پھر آ جائیں گے، گئے نہیں ہیں. اب بھی ان کے دل کے اچھا وہ اب یہ سوچنے لگے. اب یہ سوچنے لگے تو اپنا گھر بار بھی، اپنے بچوں کا بھی خیال، بیوی کا بھی خیال. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا تو پہلے تو وہ جنگ ہوتی ہے جب ایک فریق ہار جاتا ہے نا اور دوسرا غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے فوجیوں کو پکڑتا ہے اور ان میں سے خاص کے اوپر جنگی جرائم کے مقدمے، حالانکہ جنگ انہوں نے بھی کی ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر جنگی جرائم کے کیس بناتا ہے. آپ کو پتا ہوگا آسانی قطر میں جب انہوں نے پاکستانی فوج کو پکڑ لیا تھا تو وہ کوئی تقریباً 200-250 یا کم و بیش لوگ ایسے تھے جن کے اوپر وہ کہتے تھے کہ ہم، ہندوستان کہتا تھا کہ یہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کے اوپر ہم جنگی جرائم کے مقدمے چلائیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، باقیوں کو چھوڑ بھی دیں گے. برابر تعداد مجھے اب صحیح یاد نہیں لیکن میں اس وقت کا مجھے خود یاد ہے. وہ بڑی مشکل سے بھٹو صاحب نے جو ہے نا وہ ان کے ترلے وغیرہ کر کے ان کو چھڑوایا تھا، نہیں تو یہ ایسے ہوتا ہے. تو اب وہ جو خندق کے اوپر ڈیوٹی کر رہے تھے
آپ سمجھتے ہیں نا کہ خندق کے پار دشمن کھڑا ہے، ادھر سے میں تیر چلاؤں گا تو میری پہچان نہیں کر رہا ہے۔ اچھا باقیوں کو چھوڑ دیں گے جب یہ اندر آئیں گے، تو جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہوا ہے ان کو تو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا، کو قتل کریں گے، جی یہ ہمیں نقصان پہنچاتا تھا، اس نے ہمارا تیر مار کے ہمارا بندہ مار دیا، ٹھیک ہے نا۔ لہذا اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانہ کرتے ہیں کہ ہم خندق کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے بچ جائیں، دشمن کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جائیں۔ اور وہ یہ باتیں اگر قرآن حکیم میں اللہ بیان نہ کرتا، اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ بیان کی ہیں، تو ان کوئی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں انا بیوتنا اورا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، جداں کہندے اسی خندق نو کی کریے، ساڈے اپنے پیچھے گھر ڈر دے حالات خراب ہو گئے، وہ بغیر محفوظ ہیں۔ انا بیوتنا اورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، این یریدون الا فرارا، یہ یہاں سے فرار چاہتے ہیں، خندق کی ڈیوٹی سے فرار کے لیے یہ گھروں کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ یہ حالات تھے اس وقت، میں بتا رہا ہوں۔ اچھا باقی دیکھیں آج کل یہ ذرا کیا کافی ماڈرن جو ہے وہ آج کل ہماری رہائشیں ہیں، گھروں کے اندر ہی جو ہے وہ نہانا دھونا، رفع حاجت، سارے کام ادھر ہی گھر میں بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ اب ایسے دیہات بھی بدل گئے، لیکن جس زمانے میں ہم دیہات میں رہتے تھے تو اس وقت تو وہاں کوئی لیٹرین کا تصور ہی نہیں تھا کہ گھر میں بھی لیٹرین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مرد ہوں عورتیں ہوں۔ اب ایک گاؤں ہے، باہر فصلیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ذرا یہ فرق ہوتا تھا کہ وہ عورتیں ذرا اندھیرے میں چلی جاتی تھی یا صبح چلی گئی، مرد جو ہے خیر وہ کھلے جب مرضی چلے گئے۔ تو وہاں نہانے کا بھی اکثر و بیشتر گھروں میں مردوں کے لیے تو کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا، جا باہر کھاڑے تھے جا کے نہالا، یا کتے کوئی ہے کتے نہا کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو گھروں میں پینے کے لیے بھی پانی لے کر آنا پڑتا تھا، گھروں کے اندر عورتیں جو ہے وہ لاتی تھی، شاز نال ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بعد میں لگنے شروع ہوئی۔ یعنی اب یہ حالات ہے نا، اگر وہ گاؤں آپ تصور کریں، اس گاؤں کا کوئی مہینہ بھر گھیرا ڈال لے، تو اب وہ آپ نے سارے کام اپنے اسی میں رہنے کے کرنے ہیں نا، تو آپ اپنے ان گھروں سے کتنے تنگ آ جائیں گے۔ یہ مکہ مدینہ کو یہ کوئی اس طرح سیوریج سسٹم اور یہ وہ تو نہیں تھا نا، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمیں دھوکہ دیا اللہ کے رسول نے، ہمیں کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، وہ بھی بند ہو گیا، وہ بھی یہ آ کے جو وہ بیٹھ گیا۔ یہ حالات تھے جی غزوہ خندق کے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا، بلکہ قرآن کریم میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع کے اوپر مسلمان پرکھ لیے گئے، جانچ لیے گئے، وہ ایمان جو ہے نا، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی امتحان میں پڑھ کر ہی پتہ چلتا ہے کھرے اور کھوٹے کا، تو یہ تو اصل کے اندر بہت بڑا امتحان تھا۔ اچھا اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سبق پڑھایا اطاعت رسول کا، اطاعت ابھی ہم نے وہ پڑھا، اور اس کے بعد اس ایک وعدے کا ذکر کیا، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ہم تمہیں دنیا کے اندر خلافت دیں گے، حکومت دیں گے، تمہارے دین کو ہم سر بلند کر دیں گے۔ یہ بات اللہ نے کہہ دی، لیکن آپ ذرا تصور کریں ان حالات میں
کوئی آدمی اگر یہ بات کہتا، کوئی بڑے سے بڑا دفاعی تجزیہ نگار یا کوئی دوسرا تجزیہ نگار، وہ آ کر یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا تھا. کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا تھا، نہ کسی مسلمان نے کہی. یہ تو اللہ نے کہہ دی، میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے. کیونکہ حالات ہی نہیں تھے. کوئی سوچ سکتا تھا؟ آپ دیکھیں افغانستان کے اندر امریکہ آیا تھا، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ چلا جائے گا؟ کوئی نہیں سوچتا تھا اس طرح کی بات. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات کوئی سوچے گا کہ یہ جو خندق کھود کر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑنے کے لیے باہر نہیں نکل رہے، یہ 3 سال کے بعد مکہ فتح کر لیں گے، یہاں اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، یہاں خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا؟ یہ کون سوچ سکتا تھا؟ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ افغانستان کے جو طالبان ہیں نا، انہوں نے جا کر امریکہ فتح کر لینا، مارے گا منہ تے تواڈے کو. چلو یہ تو ہو گیا جڑا ہو گیا، یہ کیڑی گل تسی کر رہے ہو؟ یعنی چلو اگر وہاں کوئی بندہ ایسا بات کرتا نا تو وہ اسے کہتے ہیں کہ شکر کرو خندق کھود کے بچ گئے ہو، تسی جا کے مکہ بھی فتح کرنا ہے جے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بھی 3 سال دے اندر اندر ہی، 2.5-3 سال کے اندر جا کر مکہ فتح ہو گیا. یعنی یہ 5 میں ہوئی ہے، 6، 7 اور 8 میں مکہ، رمضان میں مکہ فتح ہو گیا. یعنی وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں خندق کے اوپر حفاظت کی ڈیوٹی کرنے کے لیے بندے جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے، اور کہاں انہوں نے نکل کر جو ہے وہ مکہ فتح کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ وعدہ اس وقت فرما رہا ہے. میں اس کی جو ہے وہ یہ جو اس طرح اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں حالات وہی ہیں. ہمارے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے. یہی وعدہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کیا ہے. بہرحال اس کے بارے میں آگے چل کر گفتگو کر لیتے ہیں. اب اس کو پڑھ لیں. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے. اے ایمان والو، تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے جو ایمان لا کر اچھے عمل بھی کریں گے. یا ہم نوٹ کر لیں، اچھے عمل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ان اطاعت کرنے والوں کو لازماً زمین کی خلافت عطا فرمائے گا. یعنی اب اگر یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اگر آپ اس کو سمجھیں نا، یعنی کس انداز میں اللہ نے بات کی ہے، تو یہ بات ایسے ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں میں یہ کروں گا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں یہ ضرور کروں گا، اور پھر میں کہتا ہوں میں یہ ضرور کروں گا. آخری درجے میں بات ہے نا. یعنی ہے تو بات وہی ہے، لیکن کہنا کا انداز ہے تینوں جگہ مختلف. اور ہم اپنے اعتبار سے کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں جی اب یہ لوہے پہ لکیر ہے، اب یہ پتھر پہ لکیر ہے. یہ بالکل اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، یہ لکھا ہوا مٹنے والا نہیں، کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر عمل صالح اختیار کریں گے، یعنی رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے، اللہ لازماً زمین کے اوپر خلافت عطا کرے گا. اللہ تمہیں لازماً زمین پر جو وہ حکومت دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بالکل اسی طرح جیسے اس نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو دی. اس سے پہلے بھی داؤد علیہ السلام، وہ بھی بڑے حکمران تھے. فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام، طالوت، اور بھی ہوں گے
پتہ نہیں، اب ظاہر بات ہے جتنوں کا قرآن میں ذکر آیا ان کا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں یا ان کو ہی ہم جانتے ہیں۔ فرمایا کہ کمستخلف الذین من قبلہم، جیسے اس نے تم سے پہلوں کو جو ہے وہ خلافت عطا کی۔ اگلا اور اسی طرح یہ لفظ بھی پوری تاکید کے ساتھ آ رہا ہے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور وہ لازماً تمہارے اس دین کو سر بلند کر دے گا، غالب کر دے گا، اس دین کو جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یعنی یہ ہے تو وعدہ ایک ہی، لیکن اسی میں یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی کیا ہے کہ اگر تم ایمان لا کر اطاعت رسول کرتے رہو گے، عمل صالح کرو گے، تو اللہ تمہیں لازماً زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، اور تمہارے اس دین کو جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا سر بلند کر دے گا، غالب کر دے گا۔ اور یہ غالب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غالب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح اب ہم کہتے ہیں یہ پاکستان جو ہے نا وہ اسلامی ریاست ہے۔ پاکستان اسلامی ریاست ہے لیکن یہاں اسلام موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلامی حکمرانوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی جو ہے، اسلامی ریاست کے حکمران جو ہیں وہ تو منکرات کا خاتمہ کرنے کے لیے سرگرم ہوتے ہیں، نہ کہ منکرات کو تحفظ دینے کے لیے یا پروموٹ کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، سود چل رہا ہے، بے حیائی چل رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہے نا وہ ایک فرد جو ہے اس کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو گئی ہے۔ وہ لازمی یہ جو ہے نا وہ معاشرے کا حصہ ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ بندہ کہاں آزاد ہے۔ یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ 10 سال جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس کی تربیت کرتے رہیں، وہ ایک دفعہ جائے گا ان پروفیسروں کے ہاتھ میں، وہ جا کر چڑھے گا، وہ کالج کے اندر یا ماسٹروں کے ہاتھ سے چڑھے گا، تو بس وہ سارا کچھ صفائی ہو کے آ جائے گی۔ وہ آپ کہیں گے انہوں کی ہویا، وہ کہے گا مینوں پتہ ہی ہونے لگا بھی دنیا کتنے رہندی ہے، دنیا کداں چلدی ہے، ابا کہڑا ابے نوں پتہ ہی نہیں سی کسی گل دا۔ تو وہ یہ ہے معاشرہ۔ تو فرمایا کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو تمکن اور سربلندی عطا فرما دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا۔ اور تیسری بات کیا ہے، اور وہ بھی اسی تاکید کے ساتھ ہے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اور لازماً بدل کر رکھ دے گا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو امن سے۔ یعنی یہ جو خوفناک صورتحال ہے، وہ خوف کی وجہ سے تو ڈیوٹیاں بھی نہیں کر رہے تھے نا۔ تو جو ٹھیک ہے، ایک آدمی کا ایمان ہے، نظر سب کچھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال اس کا ایمان اس کو کھڑا رکھ رہا ہے، لیکن نظر تو اس کو بھی آتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے نا، کہ دشمن جو ہے وہ کتنی بڑی طاقت کے ساتھ آیا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو لازماً امن میں بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے گا کہ وہ میری ہی بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یعنی وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک نظام ایسا بن جائے گا جو شرک کا کلا کما کر دے گا، شرک کو پروموٹ نہیں کرے گا، شرک کو ترقی یا اللہ کی نافرمانی کو ترقی نہیں کرنے دے گا، اور وہ حسنات کو ترقی دے گا، اللہ کی فرمان برداری، رسول کی فرمان برداری، اس کو پروموٹ کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اب کیا فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے، یعنی جو تم میں سے اس کے بعد بھی ناشکری کرے، مسلمانوں میں مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ یہ وعدے کر رہا ہوں کہ تمہیں لازماً زمین کی خلافت دوں گا، اور تمہیں لازماً جو ہے وہ تمہارے دین کو جو ہے وہ سربلند کروں گا، اور لازماً تمہارے خوف کو دور کر دوں گا،
تم اطاعت رسول کرتے رہو، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو پھر بھی ڈرے، حوصلہ نہ کرے، اطاعت سے پیچھے بھاگے، جس طرح وہ چھٹی لے کر جا رہے تھے کہ جی ہمیں چھٹی دے دیں، ہمارے کام ہے، بعد میں بھی اس طرح کے نظر آتے رہے تبوک کے موقع کے اوپر بھی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے. تو فرمایا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. جو اتنی تسلی دلانے کے باوجود، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میری اتنی یقین دہانی کروانے کے بعد، اتنی تسلی دلوانے کے بعد بھی جو ہے وہ پھر ناشکری کرے، عمل پر آمادہ ہی نہ ہو، حوصلہ اس کا حوصلہ ہی جواب دے گیا ہو، ہمت نہ کرے، تو وہ تو پھر حقیقت میں فاسق ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت رسول جب کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی، لیکن اب ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرتے رہو. یہ خاص جہاں میں نے کہا اکیلی اطاعت رسول کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کا رحم تمہارے اوپر تبھی ہوگا. اچھا جی، یہ وعدہ پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حکمران بن گئے. یہ یقین دہانی جس زمان دیکھیں، وہ جدہ کہندے ہیں کہ اگر وہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ کو اتنے وعدے کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ایدا ہی نظر آندا کیا سامنے جی ہوں نہیں تو کل اتنے دین غالب ہو جانا، تو پھر ایڈے وہ تو لوگ عام آدمی بھی دیکھ لیندے، تجزیہ نگار بھی دیکھ لیندے ہے نا. تو وہ جس طرح ہوں کوئی یہ گل کہے بھی جی عمران خان نے اتر جانا، تو کوئی ایڈا بڑا تجزیہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو مطلب رہ جائے لیکن اتردا تو نظر آندا، ٹھیک ہے نا. جدو ایک چیز وہ جہاں سرے تو کوئی امکان ہی نہیں، کوئی سوچتا ہی نہیں، کوئی زبان ایسی گل بھی زبان تو کڈن تو بندہ جڑا نا وہ کہندا یار یہ سارے مینوں پاگل سمجھن گے، یہو جی گل نہیں کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے، جو یقین دہانی ہمیں کروائی ہے، وہ آپ لوگ سن لیتے ہیں اس لیے کہ تھوڑے سن دے عادی ہوئے، کچھ نہ کچھ دین دے نال دل مننے نہ مننے لیکن سن لین چ. عام باہر جب ہم جا کر یہ بات کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین اسی طرح غالب ہوگا جس طرح میرے زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں غالب ہوا، اسی طرح قیامت سے پہلے یہ کل روئے ارضی کے اوپر غالب ہو جائے گا. تو کافر ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ تہاڈا منہ بنے گا امریکہ، تہانوں غالب کرنا دے گا، تہاڈے کو اتنے نہیں غالب ہوندا، تسی اور دنیا تو بہت بڑی ہے. یہ بات وہی ہے جو وہ خندق میں بیٹھے ہوئے یہ ان میں سے کوئی بات کرتا تو دنیا کہنے والی بیٹھی سی بھی اتوں تے باہر نکلو، دین تے غالب ہوئے گا، نکل کے اندر بیٹھے تو نہیں ہون لگا. لیکن بات یہ ہے جی، یہ ہوگا اسی طرح جس طرح نبی، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی کی بھی بات ہو تو وہ غلط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات ساتھ ہے کہ یہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کریں گے ان کے ذریعے سے. اور ہم میں سے ہر آدمی جو ہے نا اس کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ میری اس کے اندر پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، میں وہ بد نصیب نہ رہ جاؤں کہ جو ہے نا وہ دیکھیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ٹرافی وہ لے کر جاتا ہے جو میدان میں کھیلتا ہے، باہر بیٹھ کر تاڑیاں مارنے والوں کو ٹرافی کوئی نہیں دیتا. اگر آپ باہر بیٹھ کر صرف اس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ جی واہ واہ اللہ دا دین آ جائے، اللہ دا دین آ جائے، تو وہ تو باہر بیٹھ کے تاڑیاں مارنے والی بات ہے. اس میدان کے اندر آ کر کچھ آپ اپنا گنوائیں،
کچھ آپ اپنا لگائیں، کچھ آپ اپنا حرج کریں. آپ کا جو حرج ہوگا نا وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. جو آپ کا حرج ہی نہیں ہے، آپ نے سارا کچھ بچایا ہوا ہے اور بس بیٹھ کر جو ہے وہ آپ بے شک جتنے مرضی خوش ہو رہے ہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا ایک بات اور، وہ یہ کہ اکثر و بیشتر ہم سوچتے ہیں کہ جی کوئی نظر تو آ نہیں رہا تو سانو کی لبنا، اگر اسی اتنے اپنا کوئی حرج کر بھی لیا، کچھ ہم نے اپنے آپ کو انویسٹ کر بھی لیا، تو یہ بات سمجھ لیں جی وہاں بھی سب نے نہیں دیکھا. ویسے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے فیصلے سے فوت ہو جاتے تھے اور شہید بھی ہو جاتے تھے. مکہ میں بھی ہوئے ہیں. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں شہید ہوئی ہیں، اور کوئی اپنی آئی بھی فوت ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر میدان بدر میں بھی کوئی 13 صحابہ شہید ہوئے، انہوں نے دین کا غلبہ تو نہیں دیکھا. پھر احد کے اندر شہید ہوئے، اور اسی طرح واقعات اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا مکہ فتح ہوتے. اگر یہ سارے سوچتے کہ جی سانو تو کچھ نظر نہیں آتا تو اسی ایویں کھپ جائیے ہوں، یہ بات سمجھ لیں جی کہ یہ عمارت ہے نا، یہ دیوار ہے، اس دیوار کا جو سب سے زیادہ بوجھ ہے وہ ان اینٹوں پر ہے جو نظر نہیں آتی. کبھی آپ دیوار کا اصول دیکھا کہ جو اینٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی اس نے سب سے زیادہ بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ اکثر و بیشتر یہ جو نظر آنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے کیا ہوا یا زیادہ کیا ہوا کسی اور کا ہوتا ہے جو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو اگر انہوں نے نہ یہ قربانیاں دی ہوتی تو یہ بعد والے خلیفہ کہاں سے آ جاتے، وہ کیسے بن جاتے. لہذا یہ سمجھ لیں، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ جی ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو کچھ ہوتا نظر نہیں آتا، ہماری قربانی کدھر چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ جو تھوڑا بہت میں بھی اپنا جو ہے وہ کوئی کھپتا ہوں یا کچھ لگاتا ہوں نا، وہ یہی سوچ کر لگاتا ہوں. پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے پیدا کر دینا، کس کو پیدا کر دینا، کس سے کروا دینا. ٹھیک ہے نا. لیکن جو میں کر سکتا ہوں، میری انویسٹمنٹ تو یہی ہے نا، میرے کام تو یہی آنا ہے جو میں نے جو ہے وہ کیا ہے. بعد والے نے زیادہ بھی کر لیا تو میرے کام نہیں آنا، وہ اس کے کام آ جائے گا. کوئی زیادہ کرتا ہے تو اس کے کام آ جائے گا، کوئی تھوڑا کرتا ہے تو وہ اس کے کام آ جائے گا. میرے کام وہ آنا ہے جو میں نے کیا ہے. وَلَا لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، شروع کے اندر بھی میں نے سنا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اپنی ذمہ داری ہر ایک کو خود جو ہے وہ ادا کرنی ہے، خود جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو یہ سمجھ لیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یقین دہانی ہے ہمارے لیے. اگر وہ یقین دہانی نہ ہو پھر بھی کام یہی ہے، لیکن ہمارے لیے تو ایک حوصلہ افزا بات ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے کام تو انہوں نے وہی کرنا تھا، اللہ وعدہ نہ بھی کرتا تو پھر کیا تھا. پھر کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا نا کہ میں تمہارے دین کو سربلند کر دوں گا اور جو ہے وہ تمہیں خلافت دے دوں گا، تمہارے خوف کو ختم کر دوں گا. اللہ نہ بھی وعدہ کرتا تو کام تو انہوں نے یہی کرنا تھا، اس لیے کہ رسول کی اطاعت لازمی ہے. تو سمجھ لے کام تو یہی ہے جو ہم نے کرنا ہے. البتہ اس سے ہمیں ایک آسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، اور ہماری محنت کوشش جو ہے یہ اس کا حصہ ہے انشاءاللہ جو وہ بن جائے گی. اب آگے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمان نہ کریں یہ کافر کہ یہ اللہ کو مجبور کر دیں گے زمین میں، یعنی اللہ کو اپنی مرضی زمین میں پوری نہیں کرنے دیں گے. کس اعتبار سے؟ یعنی اللہ کو وہ خلافت کا نظام قائم کرنے سے روک دیں گے، دین کے غلبے سے روک دیں گے، مسلمانوں کو پریشانی سے خوف سے نکالنے سے جو ہے وہ منع کر دیں گے یا رکاوٹ بن جائیں گے. فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. اور آج بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے مسلمانوں میں بھی جن کا ایمان اتنا ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایویں بس بکتے رہندے آ، یہ ایویں ادا دیاں گلاں سناندے رہندے آ کہ جی دین غالب ہو جانا، وہ ہونا، کچھ نہیں ہونا گنا. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے. اور یا دوسرے لوگ، وہ دوسرے تو خیر یہی سمجھتے ہوں گے. تو فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. یہ کافر لوگ، یہ جو
یہاں آ کر جو وہ بیٹھے رہے مہینہ بھر، یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وعدہ جو ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو یقین دہانی کروائی ہے کہ میں دین غالب کر دوں گا، خلافت قائم کر دوں گا اور خوف مسلمانوں کا ختم کر دوں گا، یہ اللہ کو مجبور کر دیں گے کہ اللہ کو روک دیں گے، یعنی اللہ کو ایسا کرنے سے روک دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا یعنی یہاں یہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکیں گے، پھر آخرت میں ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، یہاں بھی ناکام آخرت میں بھی ناکام۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ تو پھر بہت ہی برا ٹھکانہ، یعنی آگ تو بہت برا ٹھکانہ۔ تو عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ یہ ایک کام ہے، یہ نمازوں روزوں کے ساتھ ہی ہے، سمجھے۔ اگر یہ سمجھا کہ بس صرف یہ جو خندق کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازوں میں تو کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے، روزوں میں کوئی پیچھے نہیں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔